لا حیت له ولا جهت له ولا کیفیت له لا عضو جزو له ولا جسم جسیم له لا يتصور ولا يتصور لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان الذي تعالى عن عوارض الجسمانية والهداية ألا وأولى الذي خلق الأرض والسماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ان التیاری عصبا یوما الى اراد الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام حمزہ بھیجنا ہوتے دروازہ کھٹکھٹائی سی تے آنٹیاں مکسی کتاب میرے کو ہوتے رہ گئی وہ بھیجوا دی سی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ سر عرش اولا رہتا ہے ارے کوئی کہتا ہے کہ کعبے میں خدا رہتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ سر عرش اولا رہتا ہے ارے ہم فقیروں کا ہم گناہگاروں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم
اپنے محبوب کے جلووں میں رہا کرتا ہے۔ ارے ہم گناہگاروں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ وہ معبود عظیم وہ اپنے محبوب کے جلووں میں رہا کرتا ہے۔ اور خدا کی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مہربانی، خدا کی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی مہربانی، ہمارے حصے میں آئی ہے محمد کی ثنا خوانی۔ اور نبی کو نور کہنا یہ ادنا سی عقیدت ہے، ارے جہاں پہ ذکر ہو ان کا وہ پوری بزم نورانی، جہاں پہ ذکر ہو ان کا وہ پوری بزم نورانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا مدنی تاجدار نامدار دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر بے حد ہدیہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد معزز حاضرین و سامعین، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس کی آمد سے پہلے میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو جمع فرما کے، یعنی شعبان کی آخری تاریخوں اور رمضان سے ایک دو دن پہلے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو ایک جگہ پہ جمع فرما کے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ خطبہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام شعبان المعظم کی 15 تاریخ کو بھی دے سکتے تھے، یا رمضان شروع ہو جائے تو رمضان کی پہلی تاریخ یا دوسری تاریخ یا 5ویں تاریخ کو بھی دے سکتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام شعبان المعظم کی آخری تاریخوں میں اور رمضان سے ایک دو دن پہلے اپنے صحابہ کو رمضان شریف کا خطبہ کیوں ارشاد فرمایا کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے تو میرے صحابہ، میں آپ کو رمضان کی آمد سے پہلے رمضان شریف کے حوالے سے خطبہ اس لیے ارشاد فرماتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا کوئی صحابی بھی رمضان شریف کے کسی کام سے غافل نہ رہے۔ رمضان کی جو برکتیں ہیں میرے تمام صحابہ رمضان کی برکتیں حاصل کر سکیں، اس لیے میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام یکم رمضان سے پہلے اپنے صحابہ کو استقبال رمضان یعنی آمد رمضان کا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اور آقا کریم علیہ السلام فرماتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ تو آج ہم بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اپنے خطبہ جمعہ کو اپنا موضوع سخن استقبال رمضان رکھا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور اگلی بات یہ فرمائی کہ یہ روزے کوئی ایک سال کے نہیں ہیں، کوئی 6 مہینوں کے نہیں ہیں، کوئی 2 مہینوں کے نہیں ہیں، بلکہ فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، 29 دن ہیں یا 30 دن ہیں، فرمایا گنتی کے چند دن ہیں، یہ روزے آپ پر فرض کیے گئے ہیں۔
اب رب العالمین جہاں پہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ رب العالمین جب رحیم اور کریم ہوتا ہے تو اپنی رحیمی اور کریمی کے صدقے سے رب العالمین جب اپنے محبوب کی پیاری امت کو اپنی طرف مخاطب کرتا ہے تو رب فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ جب رب العالمین کی ایک صفت رحیم اور کریم ہے تو اپنی رحیمی کریمی کی بل بوتے پہ رب العالمین یا ایھا الذین آمنو فرماتا ہے، تو دوسری صفت رب العالمین کی جبار اور قہار بھی ہے کہ رب العالمین سخت بھی ہے۔ جب سختی کے جملے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تو پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین کافروا، کافروں کو رب العالمین یاد فرماتا ہے۔ تو جب رب العالمین مومنوں کو جہاں بھی یاد فرماتا ہے تو رب العالمین جی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب حضرات عزیز وقار، یہ روزے ہم پر فرض کیے گئے، روزہ ایک ڈھال ہوتی ہے۔ جس طرح کوئی جنگجو جنگ میں جاتا ہے تو لڑتا ہے نا، تو سامنے ایک ڈھال رکھتا ہے جس سے وہ تیر اور تلوار روکتا ہے۔ اسی لیے روزہ مومنوں کے لیے ایک ڈھال ہے کہ جب بھی شیطان تم پر حملہ کر رہا ہوگا تو یہ روزہ ڈھال بن کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور شیطان کو وار کرنے سے روک لے گا۔ حضرات عزیز وقار، روزے کے معنی لغت میں رکنے اور باز رہنے کے ہیں، اور شریعت اسلام سے طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے جمع، ان تین کاموں سے بنیت روزہ رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اب حضرات عزیز وقار، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن جب مومنوں پر روزے فرض ہوئے تو پہلے روزہ اس طرح ہوا کرتا تھا کہ رات سونے سے پہلے روزہ رکھا جاتا تھا اور صبح اٹھنے کے وقت روزہ کھول دیا جاتا تھا۔ تو اس میں ایک واقعہ پیش آ گیا حضرت سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اسی طرح پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ یہ دو حضرات اپنی بیویوں سے رات کے وقت جمع کر بیٹھے۔ تو پھر یہ روزہ جو ہے یہ جماعت سے روکنے کی ایک چیز ہے، تو پھر رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سحری کے وقت رکھا جائے گا اور مغرب کے بعد کھولا جائے گا، اور اس سے تین چیزوں کو روکنا ہے، ایک کھانے پینے سے اور دوسرا جماعت سے۔ ان تین چیزوں سے روکے رہنے کا نام روزہ کا ہوتا ہے۔ تو حضرات عزیز وقار، جب بھی میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام شعبان شریف کی آخری رات آئی ایک دن، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال کو بلایا، فرمایا بلال جی آقا لجپال۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال ایک اعلان کرو، منادی کرو، میرے صحابہ کو مسجد کے اندر جمع کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا۔ جب اعلان کرانے والی ذات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اعلان کرنے والے حضرت بلال ہوں، سننے والے سیدنا صدیق اکبر ہوں، سننے والے سیدنا فاروق اعظم ہوں، سننے والے عثمان و ذو النورین و مولا علی ہوں، سننے والا حضرت سلمان فارسی ہو، تو پھر کیوں نہ آتے۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال سے فرمایا بلال جی آقا لجپال۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال ایک منادی کرو، ایک اعلان کرو، میرے غلاموں کو مسجد کے اندر جمع کرو۔ حضرت بلال نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا محبوبا کیوں غلاموں کو مسجد کے اندر جمع کروں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال میں اپنے غلاموں کو استقبال رمضان کا خطبہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال نے منادی کی، اعلان کیا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جوگ در جوگ مسجد میں آ رہے ہیں۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو غلام آتا ہے آ کے پوچھتا ہے بلال کیا وجہ ہے آج آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں کو اپنے پیر بھائیوں کو بتاتے ہیں او آنے والے میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، آقا کریم علیہ السلام نے تمہیں اس لیے بنایا ہے، میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام تمہیں استقبال رمضان کا خطبہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ جو غلام آتا میرے آقا کریم علیہ السلام کا غلام حضرت بلال میرے آقا کے غلاموں کو پکڑ پکڑ کے صفوں میں بٹھاتے اور ساتھ یہ فرماتے کہ سونا پاک مہینہ آیا تے جگ نو خوشیاں چڑیاں وہ جنت دے دروازے اتے ہوراں ویکھن نو کھڑیاں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جب سارے غلام میرے آقا کے مسجد کے اندر جمع ہو گئے، صفوں میں بیٹھ گئے، اچانک حجرہ مبارک کا پردہ پیچھے ہوا، والضحیٰ کا مکھڑا سامنے آیا، وجود مصطفیٰ سامنے آیا، میرے آقا کے غلاموں نے واللیل کی زلفوں کو دیکھا، علم نشرح کے سینے کو دیکھا، یاسین کے دنداں کو دیکھا، میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں نے اٹھ کر میرے آقا کریم علیہ السلام کا استقبال کیا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام منبر شریف پہ تشریف لائے، کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو خطبہ ارشاد فرمایا، میرے غلاموں تمہیں پتہ ہے کہ کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ غلام عرض کرتے ہیں جی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تمہیں پتہ ہے یہ کتنی برکت والا مہینہ ہے؟ عرض کرتے ہیں واللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں تمہارے اوپر وہ مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے، وہ رمضان شریف آنے والا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جب جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں حوریں جنت کے دروازے پر آ جاتی ہیں۔ جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں جنت کے اندر ایک ایسی ہوا چلتی ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو بتا رہے ہیں توجہ کہ جب جنت کے اندر ایک ہوا چلتی ہے رمضان شریف کی پہلی رات کو، آقا پھر وہ کیا کرتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب پہلی رات کو جنت کے اندر جو ہوا چلتی ہے جنت کے درختوں کے پتے ہلتے ہیں، آقا یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے اندر ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ آقا یا رسول اللہ وہ کیسی آواز ہوتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ آواز اگر زمین پر آ جائے، اگر وہ آواز اس دنیا پہ آ جائے، کوئی بندہ ایک مرتبہ اس آواز کو سن لے وہ بندہ مدہوش ہو جائے گا۔ آقا یا رسول اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ بڑی سریلی آواز ہوتی ہے۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی وہ سریلی آواز ہوتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ ایک نغمہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح آج دنیا کے گلوکار گانے گاتے ہیں، لیکن اگر انٹرویو لیا جائے حضرات دیوکار کوئی بھی گلوکار ہے وہ بتائے گا میرا گانا 4 منٹ کا ہوتا ہے، 7 منٹ کا ہوتا ہے یا 10 منٹ کا ہوتا ہے، اس سے پوچھا جائے اس سے زیادہ تو کیوں نہیں گاتا ہے؟ وہ یہی جواب دے گا کہ اس لیے نہیں گاتا ہوں کہ بندے تنگ ہو جاتے ہیں، بندے بور ہو جاتے ہیں، بندے تھک جاتے ہیں، لیکن رب العالمین فرما رہا ہے میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام اپنے غلاموں کو بتا رہے ہیں میرے غلاموں وہ جو جنت کے اندر آواز پیدا ہوگی، وہ جو نغمہ گایا جائے گا،
وہ جو گانا گایا جائے گا اس دنیا کا گانا نہیں ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں وہ صرف ایک نغمہ لوگوں کو 70,000 سال تک سنایا جائے گا، نہ وہ گانا سننے سے کوئی تھکے گا نہ کوئی اکے گا۔ رمضان شریف کی پہلی رات، یہ پہلی رات کی فضیلت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے غلاموں کو کہ جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور جنت کے اندر ایک ہوا چلتی ہے اور اس ہوا سے درختوں کے پتے ہلتے ہیں، اور جب پتے ہلنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ اتنی سریلی ہوتی ہے، وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر وہ آواز اگر کوئی سن لے تو وہ قیامت آ جائے وہ بندہ بے ہوش ہو جائے تب تک، لیکن وہ اتنی سریلی آواز ہے کہ وہ 70,000 سال تک لوگوں کو سنائی جائے گی۔ اور دوسری بات میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میرے غلاموں، دوسری بات یہ ہے کہ جنت کے دروازے سے باہر جو حوریں آتی ہیں رمضان شریف کی پہلی رات، آ کے وہ حوریں دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں اور آواز کرتی ہیں ہے کوئی جو ہمارے ساتھ شادی کر لے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو بتا رہے ہیں وہ حور جو دروازے پہ کھڑی ہوگی وہ ایک مرتبہ اپنا دوپٹہ ہلائے گی، اس کا دوپٹہ لہرانے سے جو خوشبو نکلے گی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس خوشبو کا ایک حلہ بھی اگر زمین پر آ جائے، دنیا کی ساری خوشبوئیں اس کے سامنے مدھم ہو جائے، وہ خوشبو ان کے سامنے بالکل زوردار ہو جائے گی۔ حضرات ذی وقار رمضان المبارک کی پہلی رات کی یہ فضیلت ہے، جوں آگے چلیں گے کتنی فضیلتیں ہوں گی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت کے اندر ایک محفل سجے گی، کل بروز قیامت جنت کے اندر ایک محفل سجے گی۔ آقا یا رسول اللہ پھر کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب محفل ایک سجے گی اس محفل میں لوگ آ جائیں گے، اس محفل میں انبیاء بھی موجود ہوں گے، لیکن اگلی بات بڑی پتہ کی ہے حضرات ذی وقار، آج اگر محفلیں ہوتی ہیں کسی محفل کی صدارت کوئی سید فرما رہا ہوتا ہے، کسی محفل کی صدارت کوئی عالم دین فرما رہا ہوتا ہے، کسی محفل کی صدارت کوئی شیخ الحدیث کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو محفل سجے گی اس محفل کی صدارت رب العالمین خود فرمائے گا، خطاب رب العالمین کا پیارا مصطفیٰ فرمائے گا۔ فرمایا وہ جب محفل سجے گی پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کو بتا رہے ہیں کہ جب وہ محفل سجے گی اس محفل میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی تلاوت فرمائیں گے، اس محفل میں حضرت شیش علیہ الصلوۃ والسلام بھی تلاوت فرمائیں گے، اس محفل میں جناب عیسیٰ بھی تلاوت فرمائیں گے، اس محفل میں جناب موسیٰ بھی تلاوت فرمائیں گے، اللہ رب العالمین کے سارے نبی اور رسول اس محفل میں تلاوت فرمائیں گے۔ لیکن جب باری آئے گی جناب داؤد علیہ السلام کی، وہ اللہ رب العالمین کا پیارا پیغمبر ہے جس کو خالق کائنات نے اتنی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ وہ جناب داؤد علیہ السلام قیامت کے دن جب آپ تلاوت فرمائیں گے لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی، لیکن جب داؤد علیہ السلام کی تلاوت ہوگی اس کے بعد تمام نبیوں کے امام میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی تلاوت فرمائیں گے۔ جب میرے آقا کریم علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اعلان فرمائیں گے، تمام لوگوں کو فرمائیں گے لوگو توجہ سے سنیے گا، سارے لوگ چوکنے ہو جائیں گے، پوچھیں گے جبرائیل کیا ہونے والا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے دنیا پہ تم نے راولپنڈی کے قاریوں کی زبانوں سے تلاوت قرآن سنی تھی، پھر فرماتے تو نے مصر کے قاریوں کی تلاوت سنی تھی، انڈونیشیا کے قاریوں کی تلاوت سنی تھی، اوپر آ کے تم نے تمام نبیوں کے زبانوں سے کلام الہی سنا ہے۔ فرمایا جبرائیل اب کیا ہونے والا ہے؟ حضرت جبرائیل فرمائیں گے اب جس رب العالمین کا کلام ہے وہ خود رب العالمین تلاوت فرمانے والا ہے۔ یار کیسا وہ قیامت کا منظر ہوگا
کہ جہاں پہ نبیوں کی تلاوتیں بھی ہوں گی، پھر خود رب العالمین بھی تلاوت فرمائے گا، لوگ سنیں گے۔ حضرات ذی وقار، تو لوگ پوچھتے ہیں وہاں پہ کون ہوگا؟ میں نے کہا وہاں پہ وہ ہوں گے جو صرف اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے رب کا قرآن پڑھتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے رب کی عبادت کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوں گے۔ اب حضرات ذی وقار، وہ قیامت کا میدان کتنی خوش بختی ہے، کتنی خوش نصیبی ہے کہ روزہ رکھنے والے وہاں پہ بھی جمع ہو جائیں گے۔ لیکن حضرات ذی وقار، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں کو خطبہ ارشاد فرمایا، آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ رمضان شریف کا ماہ مقدس آ رہا ہے، ہم نے اپنی جھاڑیاں لگانی ہیں۔ حضرات، کیا ہونے والا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو پیاز ہم کو 400 روپے دھڑی ملتا تھا، وہ آج 1000 سے اوپر مل رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم رمضان شریف کی تیاریاں کر رہے ہیں، ہم اپنی دیہڑیاں لگا رہے ہیں۔ رمضان ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عید لگانی ہے، اور وہ لوگ جو 100 روپے کی چیزیں 200 میں بیچ کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہٹو یار، اذان ہو رہی ہے، میں نے نماز کے لیے جانا ہے۔ 100 روپے کی چیز تو 200 میں بیچ کے آ کے پہلی صف کا نمازی بنا پھرتا ہے۔ حضرات، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ ہم رب العالمین کے کہنے پہ، دیکھیے نا، روٹی حلال ہے نہ کھانا، روٹی حلال ہے، اب لوگوں نے بولنا ہے روٹی حلال ہے، پانی حلال ہے، فروٹ حلال ہے۔ یہ رمضان شریف میں ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اس رب العالمین کے کہنے پہ ہم یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حلال ہے روٹی، حلال کو چھوڑ دیتے ہیں، حلال ہے پانی، حلال کو چھوڑ دیتے ہیں، حلال ہے فروٹ، حلال کو چھوڑ دیتے ہیں۔ رب العالمین کے کہنے پہ ہم حلال کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن نہیں چھوڑتے تو جھوٹ بولنا، نہیں چھوڑتے تو غیبت کرنی، نہیں چھوڑتے تو چغل خوری کرنا، نہیں چھوڑتے ہیں تو ملاوٹ کرنی، نہیں چھوڑتے ہیں تو کم تولنا۔ یہ کون سے کام ہے؟ یہ سارے حرام کام ہیں۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغل خوری کرنا حرام ہے، گالی دینا حرام ہے، کم تولنا حرام ہے، ملاوٹ کرنا حرام ہے۔ رب العالمین کے کہنے پہ حلال چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس رب العالمین کے کہنے پہ حرام چیزوں کو ہم نہیں چھوڑ رہے۔ حضرات ذی وقار، وہ پھر ہمارے روزے کا فائدہ کیا ہے؟ باب الریان جو دروازہ ہے جنت میں کھولا جائے گا رمضان شریف کے روزے رکھنے والوں کے لیے۔ حضرات ذی وقار، صرف بھوکا پیاسا رہنے والوں کے لیے وہ نہیں کھولا جائے گا، وہ ان بندوں کے لیے کھولا جائے گا کہ جو بندے بھوکا پیاسا تو رہتے تھے، لیکن یہ جو حرام کام ہے ان سے بھی باز رہا کرتے تھے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حلال کو چھوڑ کے حرام کو پکڑے ہوئے ہیں، اور کہہ کیا رہے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ہم پہلی صف کے نمازی بنے پھرتے ہیں، 100 کی چیز 200 میں بیچ کے ہم پہلی صف کے نمازی ہیں۔ حضرات ذی وقار، رمضان شریف آ رہا ہے، اس سے پہلے آپ رمضان شریف کی تیاری فرما لیں، اور کوئی بندہ جو غلط کام کر رہا ہے وہ کرنا چھوڑ دے۔ جتنے دکاندار حضرات ہیں، میں آپ کے لیے یہ پیغام چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ 100 کی چیز 200 میں معاذ نہ بیچیں، اس سے بچیں، کیونکہ رمضان شریف کی تیاری کا خطبہ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کو یہی فرمایا کرتے تھے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ تمہارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر حرام کاموں کو چھوڑنا ہے اور حلال چیزوں کو پکڑنا ہے۔ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی